حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عصر کی 4 رکعتوں کے بعد یہ 4 کلمات پڑھتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اس کے دل کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز اسلام میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صاف تاکید فرمائی ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کو ترک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور اس کے خاندان کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا گھر برباد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نماز دین کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو روحانی اور دنیاوی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ عصر کی نماز کی پابندی کرے، اسے اپنے دل سے اپنائے اور اس کی حفاظت کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور خاندان میں برکت نازل فرمائے اور اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز عصر کے بعد 4 خاص کلمات کرنے کا ورد ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ اگر کوئی بندہ روزانہ اس ورد کو اپنے معاملات میں شامل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نماز کی ادائیگی کے بعد یہ کلمات بندے کی عاجزی، خلوص اور اللہ کے ذکر کی اعلیٰ مثال ہوتے ہیں۔ ایسے کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور بندے کی زندگی میں خوشحالی، رحمت اور سکون آتا ہے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد پڑھے جانے والے کلمات ایک روحانی زنجیر کی طرح ہیں جو مومن کو اللہ کی قربت کے دروازے تک لے جاتے ہیں اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو ان کلمات کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ ان 4 کلمات کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور زندگی میں برکتوں کا نزول ہو۔ ناظرین، آج کل دنیا میں ہر طرف پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ رزق کی تنگی، بیماریوں کا بڑھنا، گھریلو مسائل اور ذہنی دباؤ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو ایک مضبوط سہارا چاہیے جس سے وہ اپنی مشکلات پر قابو پا سکے اور زندگی میں برکت اور سکون حاصل کرے۔ تو عصر کی نماز کی پابندی اور اس کے بعد ان خاص کلمات کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا اسی سہارے کی مانند ہے۔ جو لوگ اس عمل کو اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں فرماتے ہیں۔ بیمار لوگ صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی میں برکت آتی ہے اور گھروں میں خوشحالی اور سکون قائم ہوتا ہے۔ یہ کلمات اللہ کی رحمت کے وسیلے سے بندے کی مشکلات کو دور کرتے ہیں اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لوگ ناپسند کرتے ہیں یا آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے تو ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اور عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ لوگ آپ سے ملنا پسند کرنے لگتے ہیں، آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں اور اپنی صحبت کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح یہ خاص کلمات نہ صرف آپ کی زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں بلکہ آپ کے سماجی تعلقات کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کا بنیادی رکن اور سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فریضہ کو معراج کی رات براہ راست اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر معراج کی رات خود دیا۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ امت اس بوجھ کو نہ اٹھا سکے گی، لہٰذا تخفیف کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور لوٹتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، دن رات کی 5 نمازیں ہیں، ہر نماز میں 10 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو یہی وہ 50 نمازیں ہوئیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ 5 نمازیں ادا کرنے پر 50 نمازوں کا اجر عطا فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی فضیلت فحشاء و منکر سے بچاتی ہے۔
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکر باتوں سے روکتی ہے، فلاح اور کامیابی کا ذریعہ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، بے شک فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، پھر نماز ادا کی۔ ایمانداروں کی علامت، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، جنت الفردوس کے وارث۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں یہی لوگ ایسے وارث ہیں جو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز کی فرضیت کا واضح بیان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا، ان کو دعوت دو کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ناظرین، اس زمین پر انسان کی آمد کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف علوم کے ماہرین اپنے اپنے انداز میں تجزیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ہمیں قطعی اور حتمی معلومات بہرحال کتاب و سنت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں مقصد تخلیق کو نہایت احسن طریقے سے واضح فرمایا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، اور میں نے تمہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے مختلف طریقہ کار کو اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بنی نوع انسان پر واضح فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام نے طاغوت کی بندگی سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ انبیاء علیہ السلام نے بنی نوع انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے جن طریقہ کار کی طرف رہنمائی کی، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھنا سر فہرست ہے۔ جب ہم انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نماز پر مدامت اختیار کرتے رہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ادائیگی کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المریم کی آیت نمبر 55 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور تھا وہ حکم کرتا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نماز کی ادائیگی کی وصیت کی تھی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دے دی مومنوں کو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں کئی دوسری مقدس شخصیات کا بھی ذکر کیا جن کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اے مریم، فرما بردار رہنا اپنے رب کی اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زمین پر بیت اللہ شریف کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہی کے لیے تعبیر کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے سینکڑوں مقامات پر نماز کی ادائیگی کی تلقین کی گئی اور نماز کو احسن اور درست طریقے سے ادا کرنے کے حوالے سے بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 238 میں ارشاد ہوا، حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے ادب و نیاز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حفاظت کے حوالے سے نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض مقررہ اوقات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بے شک یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس معاملے میں سستی برتی اور اس کو ترک کر دیا، پس تم میں سے جو شخص اس کو ادا کرے گا اس کو 2 گنا اجر عطا کیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ شاہد طلوع ہو جائے، اور شاہد سے مراد ستارہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد شام تک خیر والی باتیں کرتا رہا، اس کا یہ عمل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 8 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہوگا یا برابر ہوگا۔ عصر حاضر کرنے کے مسلمانوں کو اسی وقت اہمیت دینی چاہیے جس طرح کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، لیکن بد نصیبی سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد فجر کی نماز اپنے بستر، ظہر کی نماز اپنی دکان، عصر کی نماز کاروباری مصروفیت، مغرب کی نماز شام کی سیر، اور عشاء کی نماز کسی نہ کسی تقریب میں گنوا بیٹھتے ہیں۔ کل قیامت کے روز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے طرز عمل کے حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نماز کو ہماری ترجیح ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز کو ترجیح دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، انسان کی زندگی ایک لمبا سفر ہے جس میں ہر روز وہ نیکی اور بدی کے درمیان کھڑا رہتا ہے۔ کبھی قدم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی شیطان کے بہکاوے اور نفس کے دباؤ میں آ کر گناہوں کی دلدل میں جا گرتا ہے۔ قرآن مجید بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ پلٹ کر اس کی طرف آئے، توبہ کرے اور اپنے رب کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے، وہی تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ انسان کے گناہ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، خواہ زمین و آسمان کو چھو لیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب پر غالب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان کی فطرت کمزوریوں سے بھری ہے۔ کوئی بھی انسان 100% پاک اور معصوم نہیں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔
باقی سب گناہوں میں پڑتے ہیں، مگر خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان عصر کے وقت بیٹھا ہوتا ہے، دن بھر کے اعمال اس کے سامنے ہوتے ہیں، کبھی نمازیں پوری ادا کی ہوتی ہیں، کبھی چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، کبھی زبان سے سخت جملہ نکل جاتا ہے، کبھی نظر بہک جاتی ہے، کبھی کان غلط سن لیتے ہیں، کبھی دل میں برے خیال آ جاتے ہیں۔ ان سب پر غور کریں تو دل پر بوجھ بڑھتا ہے اور ضمیر ملامت کرتا ہے۔ ایسے میں اگر اللہ کے فرشتے کی طرف سے ایک پیغام آ جائے کہ اے انسان، اگر تم پر گناہوں کا بوجھ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، پھر بھی یہ کلمات کہہ دو، چاہے زبان سے یا دل ہی میں، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا تصور کیجئے کہ عصر کا وقت ہے، دن کا وہ پہر ہے جب انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہیں، کوئی تجارت میں مصروف ہے، کوئی تعلیم میں، کوئی گھریلو کام کاج میں، کوئی سفر میں، اور کوئی دنیاوی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے کہ رک جا اے میرے بندے، تجھے مغفرت چاہیے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ یہ موقع دراصل انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ گناہوں کے باوجود نا امید نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کر دل کی گہرائیوں سے اس کا نام لے۔ یہ نام اللہ کی ذات کی طرف نسبت رکھتا ہے اور یہ ایسے کلمات ہیں جن کی تاثیر انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ تو لہٰذا عصر کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے جو ہر پریشانی کو دور کر کے آپ کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے عصر کی 4 رکعتوں کے بعد کون سے 4 کلمات پڑھنے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ان میں سے ایک کلمہ بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ 4 کلمات نہ صرف ذکر کا بہترین انداز ہے بلکہ ہر کلمہ اپنی فضیلت میں بے مثال ہے۔ وہ 4 کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو آپ جیسے ہی نماز عصر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ چاہیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، ورنہ مغرب سے پہلے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ یہ 4 کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے: یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اور بنیادی کلمہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جب انہوں نے ذکر کی درخواست کی تھی۔ اسی طرح سبحان اللہ کا ورد گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور الحمدللہ کا پڑھنا دل کی خوشی اور شکر گزاری کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ ہر چیز پر کھاتے رہے۔ تو جو شخص مسلسل ان کلمات کو ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اس کا ذکر جاری رکھتا ہے اور وہ بندہ اللہ کے خاص محبوبین جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلمات صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کی محبت اور قربت کا اصل ذریعہ ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد ان 4 کلمات کو پڑھنا بھی سنت ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے بھی اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔
جو شخص ان کلمات کو دل سے پڑھتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص حفاظت میں لے لیتا ہے اور اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں برکت، سکون اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد 4 کلمات ضرور پڑھیں اور انہیں اپنی زبان کی جو ہے زینت بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نزدیک خاص مقام دے اور آپ کی زندگی میں نیکیوں کا نزول جاری رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ کر کمنٹس میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔